اس وقت 3 خبریں لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ اسلام آباد نے طالبان کو سخت وارننگ دے دی ہے۔ استنبول میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ایران کے پریزیڈنٹ نے دونوں ممالک کے درمیان تصفیہ کرانے کی آفر دی ہے۔ ایرانی اور افغانی آفیشل سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اگر افغانی حکومت یہ معاہدہ کر لیتی، لکھنے میں دے دیتی، جو کہ پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ وہ کریں، تو یہ ایک ڈائریکٹ ایڈمیشن تھا اس بات کا کہ ہاں طالبان ہماری سرزمین سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ماننا تھا بھی نہیں۔ آلدو اگر قانون دان کو یہ بناتا ڈاکیومنٹ تو اس میں اس چیز کو بڑے آرام سے لفظوں کے ذریعے اوائڈ کرا جا سکتا تھا، بائی پاس کیا جا سکتا تھا اس ایڈمیشن کو، اور پاکستان کے شک کی بنیاد کو لے کر یہ بات کری جا سکتی تھی کہ سنس وی وانٹ اے گڈ ریلیشن شپ وتھ پاکستان، تو ان کی یہ خواہش ہے تو ہم ان کی اس بات کو مانے لیتے ہیں۔ لیکن وہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یو این کی رپورٹ کے مطابق طالبان اس وقت سب سے بڑا ٹیررسٹ گروپ ہے جو اس وقت آن گراؤنڈ افغانستان میں موجود ہے اور انڈیا کی پراکسی کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے تمام مدارس پنجاب نے ماڈریٹ کلیرکس کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس میں 300 مساجد اور 125 مدرسے شامل ہیں۔ انس رضوی اور سعد رضوی تاحال لاپتہ ہیں، نہ ہی انہوں نے بین کے خلاف کوئی بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن جب کوئی بھی پارٹی یا انٹیٹی بین کی جاتی ہے تو 2 ہفتے کے اندر اندر وہ جمع ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا قدم ان کا جو لوگو ہے، جو ان کو سمبل دیا جاتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے، پارٹی ختم کر دی جاتی ہے، اور جب پارٹی ختم ہو جائے گی تو ان کی جو سیٹیں ہیں جو انہوں نے جیتی تھیں اس پہ بائی الیکشن ہوگا۔ اگلا قدم ایک قدرتی طور پہ جب یہ 2 ہفتے کا پیریڈ الیپس کر جائے گا جو بہت قریب ہے، تو ای سی پی ان کی سیٹیں بھی کینسل کرے گی۔ تیسری خبر، ایمان مزاری کے شوہر ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کو اسلام آباد کے کورٹ کے باہر گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ موجود تھا۔ چٹھا کے خلاف جو کیس چل رہا تھا ان کو بیل ملی ہوئی تھی، لیکن وہ ہیئرنگ پر پیش نہیں ہوئے۔ جہاں پر سنجیدہ نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں تو ہر شخص جانتا ہے، اور وہ تو خود ماشاءاللہ وکیل ہیں، ان کی وائف بھی وکیل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نان اپیرنس کی صورت میں ان کی بیل منسوخ ہو سکتی ہے، بیل بانڈز منسوخ ہو جاتے ہیں اور گرفتاری ہوتی ہے۔ تو ایمان مزاری کے خلاف بھی اس کیس میں سسپیکٹ کا نام شامل تھا، اور دونوں کے خلاف بیلیبل وارنٹس تھے جس کے اوپر انہوں نے بیل لی ہوئی تھی اور دونوں کی ضمانت تھی۔ پہلے بھی اکتوبر 2024 میں امان اور چٹھا اریسٹ ہوئے تھے۔ جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی 25 اکتوبر کو اس سال، وہاں دونوں روڈ بلاکس ہٹا رہے تھے جب انگلش کرکٹ ٹیم پاکستان میچز کے لیے آئی تھی، اور ظاہر ہے جو ان لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، جو ٹریفک ہوتی ہے، وہ ہر وقت اور ہر جگہ اس طرح سٹرکچر کی جاتی ہے کہ وہ راستہ کھلاڑیوں کے آنے جانے کے لیے، اور اگر کوئی غلط شخص یا غلط پارٹی وہاں پر کوئی بوم بلاسٹ یا کوئی اس طرح کا واقعہ کرنا چاہے تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو میں دونوں میاں بیوی وہاں پہ روڈ بلاکس فزیکلی ہٹاتے ہوئے دیکھے گئے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک سیکیورٹی رسک کریٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے اگر 2 لوگ ہٹائیں گے تو 4 اور پیچھے آئیں گے۔ اگست 2023 میں بھی ایمان کو اور ان کے میاں اور علی وزیر کو سیڈیشن کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 2023 سپٹمبر کو ایمان کو رہا کیا گیا، اور ایڈوکیٹ چٹھا کا اگر اس وقت کوئی واقعی مجبوری تھی، جو ٹائم دیا گیا تھا، جو وقت تھا کورٹ نے دیا تھا، اس میں اگر وہ پیش نہیں ہو سکتے تھے
تو ایک نارمل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو، یا اگر وہ شہر سے باہر تھے وہ کسی کو پاور آف اٹارنی کسی وکیل کو دے دیتے، وہ جا کے تاریخ بڑھوا سکتا تھا۔ اس طرح سے یہ ایک ان وانٹیڈ اریسٹ جو ہے وہ بڑے آرام سے اوائڈ ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک بنیادی قدم اٹھایا نہیں گیا۔ اب واللہ عالم یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے وہ کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ ان 3 خبروں کے ساتھ خدا حافظ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔